الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل سلسلہ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج دعوت اسلامی اور یوٹیوب چینل دارالافتاء اہل سنت پر لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں ہم اپنے شرعی سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے لیتے ہیں، اور آج الحمدللہ عز وجل ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ مفتی سعید صاحب ہیں، اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے عاشقان رسول ہمارے اس لائیو کو جوائن کر رہے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے اس لائیو کو شیئر بھی کیجئے، اور اپنے جو سوالات آپ پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے وہ کمنٹ کے ذریعے ہمیں پہنچائیے۔ انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات ہم مفتی صاحب سے ان کے جوابات مفتی صاحب سے لینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ تو آئیے ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے مفتی صاحب سے آج جو ہم نے کرنا ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ باوجود قدرت بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے چل بھی سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں کرسی پر عمومی طور پہ۔ کو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار یہ کیسے ہیں، اچھے خاصے کھڑے جو ہے گھنٹوں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گھر سے چل کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ جو شخص زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، زمین پر سجدہ کرنے میں اسی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی جو کرسی پر بیٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ چونکہ اشاروں سے نماز ہوتی ہے، سجدے کے لیے باقاعدہ اشارہ کیا جاتا ہے، اور اشاروں سے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ تو لہذا ہر شخص جو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا زمین پر، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ آیا میں زمین پر سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں، یا کوئی پرابلم ہے۔ مثال بعض لوگوں کو کمر کا مسئلہ ہوتا ہے، جھک نہیں پاتے، یا گھٹنوں کا پرابلم ہوتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ زمین پر سجدہ کریں وہ تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جو بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں زمین پر سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن بیٹھنے میں ان کو پرابلم ہے، زمین پر اس طرح دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی زمین پر سجدہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہاں بیٹھنے میں اگر ان کو پرابلم ہے تو جس طرح ان کو بیٹھنے میں آسانی ہو، آلتی پالتی مار کر جس طرح بیٹھ سکتے ہوں اس طرح بیٹھ کر جو ہے وہ نماز، مطلب اتحیات میں بیٹھا تو اس طرح بیٹھ لیں۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ بیٹھ کر کرسی پر اشاروں سے جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھنا ان کے لیے جائز ہے جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ تو لہذا جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہیں تو ان کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ قرآن پاک قاری کی آواز میں ریکارڈ بعض وقت ہوتا ہے تو وہ ریکارڈنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو اب یہ ریکارڈنگ جو ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ہم سن رہے ہیں، اور قرآن پاک جب سن رہے ہوں تو شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ اسے چپ کر کے سنا جائے، پڑھا نہ جائے ساتھ ساتھ۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ ریکارڈنگ میں ہے تو کیا اس صورت میں اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں کوشش یہی کی جائے کہ جس طرح عام حالات میں حکم ہے کہ جب جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے اور آپ اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ عمومی طور پہ دکانوں پہ لوگ صبح کے وقت خاص طور پہ یہ دیکھا ہے کہ یہ لگا لیتے ہیں، وہ اپنے کام کاج پہ مصروف ہوتے ہیں، خیر و برکت کے لیے لگاتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ جب آپ نے تلاوت قرآن، اگرچہ ریکارڈنگ ہے، اگرچہ فی بظاہر وہ والا حکم نہیں ہوگا جو ایک سامنے بیٹھ کر ہے، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب آپ نے تلاوت قرآن پاک لگائی ہوئی ہے کیسٹ یا موبائل پر تو اس کو توجہ سے سنا جائے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حافظ جو ہوتے ہیں یا کسی کو اپنے دہرائی کرنی ہوتی ہے یا پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو وہ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں۔ ماشاء اللہ یوٹیوب پر بھی ہمارا یہ لائیو جاری ہے، اپنے اسلامی بھائی وہاں پر بھی ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل پر ایک سوال آیا ہے کہ نابالغ اگر کوئی چیز کھا رہا ہے تو اب بعض کا یہ ہوتا ہے وہ خود ہی دے دیتا ہے کہ یہ آپ کھا لیجئے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو بالغ حضرات ہیں جو عمر میں اس سے بڑے ہیں تو وہ اس سے لے کر کھا لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ نابالغ کی چیز کھانے کی اجازت ہے؟ دیکھیں، نابالغ جو چیز کھا رہا ہے اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ چیز اس کی ملکیت ہوگی یا ملکیت نہیں ہوگی، ملکیت کسی اور کی ہے، اس کو صرف کھانے کی اجازت ہے، مباح ہے۔ جیسے عمومی طور پہ گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہی کوئی چیز کھا رہا ہے تو ظاہر ہے گھر کا جو سربراہ ہے، سرپرست ہے، تو وہ جو ہے اس کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن خاص اگر نابالغ کی ملکیت ہو، مثال کے طور پہ کسی نے نابالغ کو ٹافی دے دی تھی، کوئی چیز ایسی دے دی تھی، اس کی ملکیت میں دے دی تھی، یا والدین نے ہی خرید کے ان کی ملکیت میں دے دی ہے، تو اب وہ نابالغ بچہ جو ہے کسی اور کو نہیں دے سکتا، بلکہ وہ خود ہی کھائے گا، اور کوئی بالغ بھی جو ہے اس سے اس طرح نہیں لے سکتا، بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ جو چیز نابالغ کی ملکیت ہو گئی تو وہ تو کسی کو نہیں دے سکتا، اور اگر ملکیت نہیں ہے، جیسے عمومی طور پہ مثال کے طور پہ میرا بچہ ہے، میں نے اگر اس کو چیز دلائی ہے، میری نیت یہ ہے کہ مالک اس کا میں ہی ہوں، صرف میں نے اس کو کھانے کے لیے دیا ہے، تو ظاہر ہے میں کسی کو بھی اٹھا کے دے سکتا ہوں، وہ بھی کسی کو دے سکتا ہے میری اجازت سے۔ لیکن اگر میں نے اسی کی نیت سے ہی خریدا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا مالک ہو چکا، جب وہ اس کا مالک ہو چکا تو اب وہ چیز کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ یہ نابالغ کے بڑے جو ہے احکام ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، کن صورتوں میں بچہ جو ہے چیزوں کا مالک ہوتا ہے، کن چیزوں کا میں نہیں ہوتا، اس میں ہے تفصیل، باقاعدہ طور پہ جو ہے دارالفتہ میں رابطہ کر کے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ آج کل سردیوں کے بھی دن چل رہے ہیں اور ٹھنڈ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، تو بعض لوگ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے اگر جس طرح اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، چہرے کا دھونا اور ہاتھوں وغیرہ کا، پاؤں وغیرہ کا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات 3 کے بجائے ایک ہی پر اکتفا کر لیتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، اس کی تاکید ہے، تو لہٰذا کبھی کبھار اس طرح ہو گیا مجبوری کی صورت میں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجبوری کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہے، یا تکبیر اولا جو ہے آپ کی فوت ہو رہی ہے، تو اس صورت میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ اعضاء کو دھو لیا تو اس میں حرج نہیں۔ اور اگر سردی کی وجہ سے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کی عادت نہ بنائی جائے، باقاعدہ سنت کے مطابق ہی وضو کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کیا کہتے ہیں اس کو سجدہ کیا، تو سجدے کی کیفیت تو یہ ہے کہ اس کی جو پیشانی ہے وہ جمے، لیکن آج کل چونکہ سردیوں کی وجہ سے مسجد میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں تو کارپیٹ بعض اوقات موٹے ہوتے ہیں، تو اب اس پر اس نے اپنے جو پیشانی رکھی ہے اس میں اتنا دبایا نہیں، اس کو جماؤ نہیں لایا، تو کیا اس صورت میں اس کا سجدہ ہو جائے گا؟ اور اس کا پورا جو حکم ہے وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، سجدے میں جو ہے پیشانی کا جمنا زمین پر یہ ضروری ہے۔ سجدے میں دیکھیں، سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، جس میں سے پیشانی کا لگنا اور پاؤں جو دونوں پاؤں کی یعنی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ تو ہے فرض، باقی ناک کی ہڈی لگنا یہ ہے واجب، اور دونوں ہاتھ اور گھٹنے رکھنا یہ ہے سنت، اور ایک قول کے مطابق واجب بھی ہے۔ تو لہذا پیشانی جمنے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اگر ایسے کارپیٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا زور لگائے تو زمین کی سختی محسوس ہوتی ہے، تو پھر تو وہاں نماز درست ہو جائے گی، اور اگر ایسا کارپیٹ نہیں بلکہ فوم کی طرح ہے، دبانے سے مزید دبتا ہے، زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا اس ہے۔ میں یہ وضاحت کر دوں کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیڑ لگنا یہ ہے فرض، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیڑ لگنا یہ ہے واجب، اور سنت یہ ہے کہ سجدے میں 10 پاؤں کی انگلیاں جو ہیں، یہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں یہ مڑ کر جو ہے یہ قبلہ روح ہو جائے۔
جی ماشاءاللہ، ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، یعنی اس کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ غمگین بھی رہتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ کیا اسے پریشان رہنا چاہیے اپنی جو اس نے معافی مانگی ہے؟ تو کیا اسے معافی پر مطمئن ہونا چاہیے، یا اپنے آپ کو کیسے اطمینان دلائے کہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ بیسیکلی وہ یہ نہیں اپنے آپ کو ڈیفائن کر پا رہا کہ اللہ نے میرے گناہ بخشے ہیں یا نہیں، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، معاملات دونوں ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور جو ہے اس کی رحمت پر یقین بھی ہو۔ جب حدیث میں آیا ہے کہ گناہ پر توبہ کرنے والا ایسا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن سچی توبہ، اگر کسی نے سچی توبہ کر لی، یعنی جو گناہ ہوا اس پر ندامت تھی، افسوس تھا، اور اس گناہ کو چھوڑ چکا تھا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ تھا، عزم تھا، اس طور پر اس نے جو ہے توبہ کی ہے، تو اللہ کی رحمت پر اب کامل امید رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اگر اس گناہ کے تلافی کی کوئی اور صورت ہے، مثال کے طور پہ حقوق العباد کا کوئی مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ اگر آپ نے تمام شرائط پوری کر لی ہے، توبہ کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ آپ نے پورے کر لی ہے، تو اب آپ مطمئن ہو جائیں اور اللہ کی رحمت پر جو ہے وہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میری سچی توبہ کو قبول فرمائے گا اور میرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ماشاءاللہ، ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے کہ عورت جو ہے کیا یہ کسی عالم دین کے ہاں جا کر ایگزام دے سکتی ہے؟ اس سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے کیا اس سے قائم کر سکتی ہے؟ سامنے والا عالم دین ہے اور یہاں پر عورت ہے، تو کیا اس طرح کا شریعت نے کوئی حکم بیان کیا ہے رخصت کا؟ کیا اس بارے دیکھیں، میں؟ رخصت کا تو ہے، لیکن مکمل پردے کے ساتھ، جیسے بعض ہمارے علماء اہل سنت جو ہے اس طرح پڑھاتے ہیں، لیکن باقاعدہ پردے کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں یا کوئی بے پردگی جیسے اسکول کالجوں وغیرہ میں ہوتا ہے، ایسا نظام تو ظاہر ہے وہ درست نہیں ہے۔ پردے کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ اگر وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جہاں جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عالمہ موجود ہوں، کوئی اسلامی بہن اس طرح صاحب علم جو ہیں وہ موجود ہوں، تو ان سے ہی باقاعدہ علم دین حاصل کیا جائے۔ اگر مجبوری ہے علم دین حاصل کرنا ہے تو اس طرح پردے کی رعایت کے ساتھ شریعت نے گنجائش رکھی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص دل میں ارادہ نہیں ہے، صرف زبان پر اس نے ایک نیت جو ہمارے یہاں معروف ہے نماز کی، اس نے وہ رٹی ہوئی ہے، تو وہ آیا، اس نے جو ہی کھڑا ہوا صف کے اندر، تو اب اس نے نماز میں شامل ہونے سے پہلے جو الفاظ اسے آتے تھے اس نے وہ دہرائے اور وہ جماعت کے اندر شامل ہو گیا، تو کیا اب اس کا دل میں جو نیت کا ہونا اور جو اس کی پوری تعریف ہے کیا اس میں یہ شامل ہوگا؟ دیکھیں، دل میں نیت سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ وہ سارے جو الفاظ کہے جاتے ہیں کہ میں نے نیت کی، پیچھے سے امام کے منہ میرا قبلے کی طرف وغیرہ، صرف اتنا کافی ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے ابھی عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں، اس سے سوال کیا جائے کہ بھئی کون سی نماز پڑھ لو ابھی، وہ کہے 4 فرض، تو اس کا مطلب ہے دل میں نیت حاضر ہے۔ باقی الفاظ کا ہونا یا زبان سے ادا کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں۔ تو ظاہر ہے جو شخص زبان سے ادا کر رہا ہے اس کی دل میں نیت حاضر ہے، جبھی تو ادا کر رہا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز قصر جو نماز ہوتی ہے مسافر پر، یہ فرض ہے، واجب ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی مسافت کیا ہے اور یہ کس پر ضروری ہے؟ دیکھیں، قصر کوئی شخص جو ہے اپنے شہر سے تقریباً 92 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر جا رہا ہے، تو جیسے ہی اپنے شہر کے حدود سے وہ نکلے گا تو اب وہ مسافر کے احکام اس پر لازم آئیں گے۔ اب وہ جتنی نمازیں دوران سفر وہ پڑھے گا تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ قصر جو ہے وہ ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں، باقی نمازیں پوری ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال آیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ اس طرح کی روایات بھی کچھ ہیں، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی یا نماز وہ نہیں پڑھتا، تو کیا ایسا ہے کہ آپ اسے بے دین کہیں یا اس شخص کو بے دینہ کہنا اس طرح جائز ہے؟ اس بارے دیکھیں، میں کیا؟ ہم تو اس طرح کسی کو نہیں کہیں گے بے دین، لیکن بعض روایات میں موجود ہے باقاعدہ طور پہ کئی صحابہ کرام کے نزدیک، جلیل القدر صحابہ کرام کے نزدیک
جو شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بعض روایات میں اور بعض صحابہ کرام کے نزدیک موجود ہے. لیکن صحیح یہ ہے احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ کوئی شخص اگر نماز کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے وہ نماز قضا کر دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، عذاب کا مستحق ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی کیا یہ بات کم ہے کہ اتنے صحابہ کرام کے نزدیک، جلیل القدر صحابہ کرام کے نزدیک، وہ شخص جو ہے وہ بے دینہ، جس بے دین کہلائے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو ہمیں اس پر جو ہے نمازوں کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. کبھی بھی کوئی نماز اگر رہ جاتی ہے تو اس کی قضا میں بھی ہم سستی نہ کریں، فوری طور پہ اس کی قضا بھی کر لینی چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے. ایک سوال ہمارے پاس یوٹیوب چینل پر بھی ماشاءاللہ اسلام بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے سوالات بھیج رہے ہیں. تو جتنے ماشاءاللہ اسلام بھی ہمیں شامل ہیں ہمارے اس لائیو میں، ان سے گزارش کروں گا وہ اس لائیو کو شیئر بھی کیجیے. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ گود لیے بچے کو اس کے جو اصل والد کی حقیقت ہے اس کے بارے میں نہ بتایا جانا، یعنی اس کے اصل والد کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، تو اس کے بارے میں یہ نہ بتانا، اس سے چھپانا، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب چھپایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی ولدیت میں وہ اپنا نام دے رہا ہے. جس شخص نے گود لیا ہے وہ اپنا ہی ولدیت میں نام دے رہا ہے، تو یہ تو حرام ہے، شرعی طور پہ جائز نہیں. قرآن و حدیث میں واضح طور پہ اس کی ممانعت آئی. اب وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو منسوب کرے گا بطور اس کے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو اس کی طرف ہی منسوب کرے گا. اور شرعی حکم یہ ہے کیونکہ جان بوجھ کر کوئی اپنی ولدیت تبدیل کرے تو اس پر وعیدیں آئی ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے. تو لہذا اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کے والد کون ہیں. اگر پتہ ہو نا، معلوم ہے کہ بھائی فلاں رشتہ دار سے جو ہے بچہ گود لیا تھا، تو بچے کو بھی بتانا پڑے گا اس کے سمجھدار ہونے پر، اور شروع سے ہی بطور ولدیت میں اصل والد کا ہی نام لکھنا پڑے گا. عمومی طور پہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دارالافتاء میں سوال پوچھنے کے لیے، جب ان کی شادی ہو رہی ہے تو پوچھتے ہیں بھائی نکاح نامے میں کس کا نام آئے گا، اصل والد کا نام آئے گا یا جس نے پالا ہے اس کا نام آئے گا. حالانکہ اس کا تعلق نکاح نامے سے نہیں ہے. شروع سے ہی برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر شناختی کارڈ تک یا جو بھی پاسپورٹ وغیرہ جتنے بھی بنائے جاتے ہیں کاغذات، سب پر لازم ہے کہ اصل والد کا نام آئے. اب کسی نے یہ غلطی کر لی ہے تو وہ توبہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ ولدیت جو لے پالک کی جو ولدیت ہے وہ تبدیل کر کے اصل والد کا نام ہی بطور ولدیت اس میں لکھا جائے. ماشاءاللہ. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ مائع مستعمل، اس کی تعریف کیا ہے، یہ بتا دیجیے. دیکھیں مستعمل جو چیز استعمال ہو جائے اس کو مستعمل کہتے ہیں. اب پانی جو ہے آپ کا وضو نہیں تھا، آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں تھے، آپ نے جو بالٹی میں پانی ہے اس میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا یا انگلی کا پورا بھی ڈال دیا، اب وہ پانی ہو گیا مستعمل، استعمال شدہ ہو گیا. اب وہ وضو و غسل کے لائق نہیں، یعنی پانی پاک تو ہے لیکن اس سے پاکی اس طرح نہیں حاصل کر سکتے، یعنی اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے. اب اس مستعمل پانی کو آپ نے جو ہے غیر مستعمل کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ بالٹی اس طرح مستعمل ہو گئی تو نل کے نیچے رکھ کے جو ہے نل کھول دیں، بالٹی جو ہے جیسے بھرے گی پانی چھلکے گا، اب وہ پانی جو ہے وضو و غسل کے لائق ہوگا. تو کبھی احتیاط کیا کریں، کبھی بھی کہیں پانی میں ہاتھ ڈالنا ہو، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ ہاتھ دھو کر ہی جو ہے بالٹی وغیرہ میں پانی ڈالا کریں. ایک سوال ماشاءاللہ ہمارے پاس فیس بک پیج پر ہی آیا ہے کہ شہد کا کاروبار کرنا کیسا؟ شہد کھانا سنت بھی ہے، تو کچھ لوگ اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں، تو اس کاروبار کا حکم پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جائز طریقے سے جو لوازمات ہیں اس طریقے سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. جی ماشاءاللہ اسلامی بھائی اپنے سوالات ہم تک بھیج رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو روزے کی فرضیت ہے، یعنی رمضان مبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں، اگر کسی سے وہ فرض روزے چھوٹ جائیں، اور جس طرح ابھی ماشاءاللہ سردیوں کے دن ہیں اور وہ سردیوں کے دن میں روزے رکھ رہا ہے اور وہ نفل رکھ رہا ہے، ویسے اس روزے کے اندر وہ کوئی خاص نیت نہیں کر رہا، تو کیا جس کے فرض روزے بھی چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ یہ نفل روزے ثواب کی نیت سے، سردی کی وجہ سے ویسے بھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو کیا وہ نفل روزے رکھ سکتا ہے، اس پر اسے ثواب ملے گا، یا اس کے لیے شرعی حکم کیا آپ بیان کریں گے؟ دیکھیں جس پر قضا روزے ہوں تو وہ
फुक़हा किराम ने फरमाया नफिल रोज़े भी रख सकता है, लेकिन कोशिश यही करे कि जो क़ज़ा रोज़े हैं उनको पहले अदा करे, ताकि जल्द से जल्द जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाए। लेकिन दोनों नियतें एक साथ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मुहर्रम 10 मुहर्रम आ जाता है, या कोई ऐसा शब बारात का है, किसी इस तरह का दिन आ जाता है, या पीर शरीफ का दिन है, तो वो ये नियत कर ले, नफिल की भी नियत करे और जो है क़ज़ा रोज़े की भी नियत करे, तो इस तरह नहीं होगा, एक नियत करनी होगी। और बेहतर ये है कि क़ज़ा रोज़े की ही नियत करे। अगर दोनों भी नियत कर ली तो वो क़ज़ा रोज़ा ही कहलाएगा, कि उसने रात से ही नियत कर ली कि मैंने जो सुबह क़ज़ा रोज़ा अपना फलां जो है वो रखना है, तो उसका रोज़ा हो जाएगा। तो कोशिश यही की जाए कि हज़रत ने सही फरमाया कि दिन भी सर्दियों के छोटे होते हैं और गर्मियों की बनिस्बत जो है सर्दियों में रोज़ा रखना आसान होता है। तो जो इस्लामी बहनें जिनके रोज़े जो शरई उज़्र की वजह से क़ज़ा हो जाते हैं, या और किसी शख्स के जो है किसी उज़्र की वजह से, या माज़अल्लाह उसने जानबूझकर जो है रोज़ा नहीं रखा था, तो उन्हें चाहिए कि इन दिनों में ख़ासकर जो है वो अपने क़ज़ा रोज़े पूरे कर लें, ताकि जल्द से जल्द बरी ज़िम्मा हो जाए। माशाल्लाह। इस्लाम भाई आपको सलाम भी कह रहे हैं, आपको दुआएं भी कह रहे हैं, इनके लिए भी आप दुआ फरमा दीजिए। एक सवाल अल्हम्दुलिल्लाह ये आया है हमारे पास कि वैसे सवाल तो थोड़ा यूँ कहें कि अजीब सा है। कह रहे हैं कि मेरे अब्बू मुझे पैसे नहीं देते, जो पॉकेट मनी होती है वो नहीं देते, तो क्या मैं छुप कर उनके जेब से पैसे ले सकता हूँ? इसका मुझे इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त नहीं है, शरई तौर पे ये जायज़ नहीं है। तो उस सूरत में जो है वो गुनहगार होंगे। तो लिहाजा अगर ज़रूरत है तो अब्बू से वैसे तकाज़ा कर लिया जाए। देखें, वालिद पर अपनी औलाद का नानो नफ़क़ा वाजिब होता है। नानो नफ़क़े से मुराद ये नहीं है कि उनको पॉकेट मनी देते रहें। नानो नफ़क़ा ये है कि खाने पीने का उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिबास का ख्याल रखते हैं, लिबास सर्दी गर्मी के लिबास उनको दे रहे हैं, बाकी दीगर चीज़ों का ख्याल वो रख रहे हैं, ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बस ये काफ़ी है। पॉकेट मनी देना ये वालिदैन पर लाजिम नहीं है। तो लिहाजा अब औलाद के लिए भी ये जायज़ नहीं है कि वो वालिदैन की इजाज़त के बगैर उनके पैसे लें, तो इस तरह वो गुनहगार होंगे। तौबा उन पर लाजिम होगी, उनसे माफ़ी मांगनी होगी। माशाल्लाह। एक सवाल हमारे पास ये आया है कि ये इरशाद फरमाइए कि जो गैर मुस्लिम हैं इनके किसी त्यौहार में शामिल होना, या उनका कोई त्यौहार आ रहा है तो उनकी उसे मुबारकबाद देना, तो क्या ये मुसलमानों को जायज़ है? मुसलमान ये काम कर सकते हैं? देखें, कुरान और हदीस के मुताबिक जो है हमें इन चीज़ों से दूर रहने का हुक्म हुआ है। तो लिहाजा किसी भी गैर मुस्लिम का त्यौहार हो तो उसमें तो शिरकत करना जायज़ ही नहीं है कि उनके त्यौहारों में शिरकत की जाए, और इसी तरह इनके मजहबी त्यौहार में इनको मुबारकबाद भी नहीं देनी चाहिए। माशाल्लाह। इस्लामी भाई सवालात कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। शहद ही की बात चली थी तो एक इस्लामी का सवाल ये है कि अगर जंगल से शहद उतारा है तो अब ये मालूम नहीं है कि ये शहद किसका है, तो क्या उस शहद को खा सकते हैं? उसके बारे में क्या हुक्म है? देखें, जंगल में तो शहद ख़ास तौर पे किसी का तो मिल्कियत तो होती नहीं है। जैसे जंगल की लकड़ियाँ होती हैं, वहाँ से लेकर आते हैं लोग, गाँव देहातों में ऐसा रिवाज है, तो जिसने लिया वो उसकी मिल्कियत हो जाता है। इसी तरह जंगल से जो है जो जगह किसी की मिल्कियत नहीं है, जो दरख्त या जगह किसी की मिल्कियत नहीं होते, ऐसे जंगल में जो शहद वगैरह आ जाते हैं, वहाँ से अगर किसी ने शहद वसूल किया है, वो आगे बेचता है, तो उससे ख़रीदना, उसका खाना इस्तेमाल करना जायज़ है। माशाल्लाह। इस्लाम भाई सवालात हमें भेज रहे हैं। एक सवाल हमारे पास ये आया है कि मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइए कि मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ रहते हैं, तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उन्हें मनाने की, तो वो मुझसे राज़ी नहीं होते, तो इस बारे में मैं अब क्या करूँ? तो कुछ देखें, वो जो वजह है, जिस वजह से वो नाराज़ हैं, उस वजह को दूर करें। हो सकता है आप जिस गलती की वजह से नाराज़ हो, आप बार बार वो गलती करते होंगे, तो अगर कोई वाकई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे कोई ऐसी वजह नहीं थी, मिसाल के तौर पे कि अगर वो कोई नेक काम करता है या कोई इस तरह के मामला मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करता है, ये इस तरह के मुस्तहब्बात काम करता है, अब वालिदैन इससे रोक रहे हैं, तो हमें यहाँ मुस्तहब्बात काम को, जैसे मदनी काफ़िलों में सफ़र करने के लिए उनकी बात माननी होगी। हाँ, फ़र्ज़ काम से रोक रहे हो, नमाज से या जमात से रोक रहे हो, वहाँ तो ज़ाहिर है हमने वालिदैन की इस सूरत में इताअत नहीं करनी। लेकिन कोई भी वालिदैन जो है इस तरह फ़राइज़ और वाजिबात से मना नहीं करते। उमूमी तौर पे नाराज़गी किसी न किसी वजह से होती है, रवैये की वजह से होती है, तो उसको दूर किया जाए।
مطلب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کسی مسلمان سے کتنے دن تک ہم ناراض رہ سکتے ہیں، اور اگر ناراض ہونا بھی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بعض لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، کسی نے کوئی ہلکا سا کچھ کہہ دیا تو اس سے بائیکاٹ شروع کر دیا یا اسے بولنا ختم کر دیں گے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جن کا دل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دکھ جاتا ہو؟ دیکھیں، ہمیں دوستی بھی اللہ اس کے رسول کے لیے کرنی چاہیے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی سے اگر دشمنی، کسی کی ناراضگی کرنی، وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن عمومی طور پہ ہماری یہ ناراضگی ایسی نہیں ہوتی، کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ہمیں حکم یہی آیا ہے کہ ہم معاف کریں، اور معاف کرنا ہی اختیار کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ ایسے معاملات میں اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، گود میں لی گئی بچی کا ابھی سوال چلا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ گود میں لی گئی بچی کے بارے میں تو ماشاء اللہ آپ نے حکم بیان فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بچی گود میں لی گئی ہے اسے ہم بتائیں گے تو انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور وہ بچی اس پر افسردہ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی اس کے اصل والد کا بتانا ہوگا اور اس کے بارے میں اسے؟ جی بالکل بتانا ہوگا، اور یہ صرف وسوسہ ہی ہوتا ہے کہ بتائیں گے تو انتشار ہوگا، کوئی انتشار نہیں ہوتا، وقتی طور پہ تھوڑا سا اس کو وہ لگے گا، محسوس ہوگا، ورنہ ظاہر ہے جس نے پالا ہوتا ہے ان کی محبت اور اس بچے کے دل میں ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو اصل والدین کا پتہ بھی چل جاتا ہے تو اتنا فیلنگ نہیں ہوتی ان کو، تو لہذا بتا دینا چونکہ میں نے بتایا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو منسوب کرنے میں احتیاط کریں اور والدیت میں اپنے اصل والد کا ہی نام وہ رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، تو سوالات تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آ رہے تھے، بہت سپیڈ سے ماشاءاللہ آخر میں سوالات آنا شروع ہو گئے، لیکن چونکہ ہمارے یہ سلسلے کا وقت مختصر ہے تو ابھی ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم آخری سوال کریں گے، اس کے بعد ہمارا یہ دارالافتاء کا سلسلہ ختم ہوگا۔ تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ موبائل کے اندر اکثر بعض لوگوں کے ہاں دکھ کی بات ہے، فلمیں بھی ہوتی ہیں، ڈرامے گانے وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا اس صورت میں یہ موبائل جیب میں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، اور اس بارے میں ان کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، نماز تو ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے موبائل فی نفسی تو ایک پاک چیز ہے، اس میں تو کوئی ناپاکی ہوتی نہیں ہے، اب وہ استعمال کرنے والے پر ہے، اچھا استعمال کرے برا کرے، برا استعمال کرے گا تو ظاہر ہے یعنی ایسی چیزیں دیکھے گا، گناہوں بھری چیزیں دیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہوگی، لیکن اگر ایسا موبائل جیب میں رکھا ہوا بھی ہو تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہا جس میں بہت سارے اسلامی بھائیوں کے سوالات لینے کی کوشش کی گئی، کچھ سوالات رہ بھی گئے، مگر معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے۔ آپ ہمارا یہ دارالافتاء اہل سنت کا آفیشیل فیس بک پیج اسے بھی فالو کیجئے، یوٹیوب چینل ہے الحمدللہ اسے بھی آپ سبسکرائب کیجئے، اس کے علاوہ اور بھی دعوت اسلامی کے بہت سارے پیجز ہیں، آپ ان سب کو لائک کیجئے، فالو کیجئے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے، مفتی صاحب پر اللہ خاص کرم فرمائے۔ آپ سب سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔